دیکھیں ہمارے ملک کا بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ اس ٹائم پر بڑی سخت بے روزگاری سے گزر رہا ہے. میں اس بات کا کہتے ہوئے شاید کچھ لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ شیخ صاحب آپ نے تو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنا ہوتا ہے, بڑے بڑے محلوں میں آپ لوگوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں, آپ کو کیا پتہ غریب کا درد کیا ہوتا ہے. ایک جنرل کویشچن ہے جو آ سکتا ہے اور ہوگا بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں کہ شیخ صاحب آپ کو کیا پتہ عوام کا درد کیا ہے, لوگوں کا درد کیا ہے. میں بہرحال ایسے کبھی بھی نیگیٹو کامنٹس کے کوشش کرتا ہوں جواب نہ ہی دوں. اتنی پھٹیکیں ویسے ہی ہیں, اتنے مسائل چل رہے ہیں جو ہم لوگ اپنے طرف سے اپنے ملک کو کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اس کو یہ صرف کہوں گا کہ اس رستے کے اوپر جب میں نے شروعات کی تھی نا تو اپنے گھر کے محلوں کو چھوڑ کے ہی آیا تھا یہاں پر, اور گاؤں دیہاتوں پنڈوں دیہاتوں کے اندر مارے کھا کے جو ہے میں پڑھتا تھا اس ٹائم پر. تو بلو دا پاورٹی لائن زندگی کیا ہوتی ہے وہ میں نے بہت اچھے طریقے سے دیکھی ہے, یہاں بھی دیکھی اور پردیس میں بھی دیکھی ہے. اور بات ہے کہ انسان اگر کسی اچھے گھر سے مطلب کسی پیسے والے گھر سے اگر تعلق رکھتا ہے تو یہ میرا قصور نہیں ہے اگر میری فیملی جو ہے کسی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر نوازا ہوا ہے. لیکن میں نے وہ بنیادیں دیکھی ہیں جس کے اوپر ایک انسان کی تنگی کیا ہوتی ہے, تنگ دستی کیا ہوتی ہے, اس کا ہاتھ کیسے ٹائٹ ہوتا ہے, اور کس طرح لوگوں سے مانگنا, لوگوں سے التجا کرنا پیسے کی. ابھی ایک بھائی نے یہاں پر لائیو کے اوپر بھی جو ہے 5 لاکھ روپے کی جو ہے وہ لون لینے کی بات کرتی. مجھے پتہ ہے اس کی فیلنگ کیا ہوتی ہے, ہاتھ کا ٹائٹ ہونا, وسائل کا تنگ ہونا, خرچوں کا بڑھتے رہنا, گھر کے اندر یہ دودھ کے ڈبے, یہ دودھ کے اخراج, دودھ جو ہے وہ کتنا مہنگا ہو گیا ہے, چینی کتنی مہنگی ہو گئی ہے, گندم کتنی مہنگی ہو گئی ہے. ہمارا تو باقاعدہ اس زمینداری کے ساتھ ہمارا تعلق رہا ہے, اور ہمارا تو الحمدللہ یہ پنجاب کے اندر بھی کافی کھیتی باڑی سے ہماری فیملی کا تعلق رہا ہے. تو ہمیں تو پتہ ہے یہ جو گندم کا بورا, پلس میں خود بھی ایک فارمنگ کرتا رہتا ہوں جانوروں کی بھی, تو مجھے پتہ ہے یہ گندم کی کاسٹ کیا ہے, کس طریقے سے ایک ہاری جو ہے وہ پیسے کماتا ہے, کس طریقے سے ایک ایکڑ کے اوپر 20 من اگر نکلتی ہے, 40 من 30 من نکلتی ہے, کھینچا تانی کر کے 25 من گندم نکلتی ہے, کون اس میں سے کتنا کاٹ دیتا ہے, اینڈ میں جا کے کسان کو کیا ملتا ہے, ہمیں پتہ ہے اس کے بارے میں اللہ کے کرم سے. لیکن میں اب ویسے ہی آج بیٹھا ہوا تھا شام کو, میں یہی دیکھ رہا تھا کیونکہ یہاں پر میں ٹیکسیوں میں بھی گھوما ہوں کافی. میں نے اپنے تعلقات کو استعمال کر کے دبئی میں یا شارجہ میں یا میں ادھر ان علاقوں میں نے کسی سے ابھی تک کوئی رابطے میں نہیں رہا, کیونکہ میں ایک اپنے پرسنل مسئلے کے لیے یہاں پر آیا ہوں. یہاں پر اور بھی بہت سی چیزیں چل رہی ہیں یہاں پر. تو میں نے جو یہاں پر پاکستانی کمیونٹی دیکھی ماشاءاللہ سے, اور میں نے دیکھا بھائی ٹیکسی کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں, ہمارے لوگ, میرے لوگ, ہمارے لوگ, پاکستانی لوگ. تو دکھ بھی ہوتا ہے, تکلیف بھی ہوتا ہے. کچھ بچے یہاں پر میں نے دیکھے ہیں وہ سبزی والے کے پاس کام کر رہے ہیں, کچھ پاکستانی بچے لڑکے جو ہیں جوان بچے. آج میں ایک گولڈ سوق گیا ہوا تھا تو وہاں پر ایک بچے کو میں نے دیکھا, سرگودا کا بچہ تھا وہ. تو پہلے تو صاف بات یہاں پر یہ ہے, بینگ اے پاکستانی کلیجے میں تو بہت درد ہوتی ہے بھائی مجھے اچھی خاصی, کہ بھائی ہمارا خون, میرے شہر, ہمارے بچے, ہمارے لڑکے, ہمارے بیٹے جو ہیں اور ہماری بیٹیاں بھی جو ہیں وہ ملک کی اس وہ کہیں پر بھی مار کھا رہے ہوں گے, کہیں پر بھی محنت کریں گے, تو کلیجہ تو گرم ہوگا نا گھر کے لوگوں کا. تو مجھے بڑا فیل ہوا اور مجھے بڑی ایسی تکلیف بھی ہوئی, درد بھی بڑی ہوئی مجھے کہ بیچارے لوگ یہاں ہمارے کام کر رہے ہیں, مارے کھا رہے ہیں. اور جو ہے ہمارے مقابلے میں بہت سی جگہوں پہ یہاں پر انڈینز کو بہت زیادہ پروموٹ بھی کیا جاتا ہے اور ان کو جابز بھی دی جاتی ہیں, اور ایک اچھا خاصا ان کا جو ہے وہ نیٹ ورک بھی ہے کام کرنے کا. میں بہرحال اس کے اوپر کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتا کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہیں وہ ہمارے پاکستانیوں کو یہاں پہ جابز کیوں نہیں دی جاتی, کیا دی جاتی ہیں, کیا معاملہ ہے. لیکن بہرحال تکلیف بہت ہوئی مجھے, بہت سے لے اپنے, میرا ملک ہے, میرے لوگ ہیں. اس کا میں دین کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا, میں ویسے اپنے ملک کی نسبت کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں. میرے دل میں ویسے ہی آیا بھائی پاکستان کے اندر تو مجھے نہیں لگتا شاید کسی کو خیال بھی ہوگا کہ غریب کے گھر میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. صاف بات ہے جی, ایک کیپٹلسٹک سوسائٹی ہے ہمارے ہاں. میں اپنے کیونکہ پیسہ دیکھا ہے نا ہم نے بھی, اور بہت اندر کے. اب تو ہم سسٹم کے اندر پہلے ایک وہ امیری تھی جو گمراہی میں تھی, پھر وہ امیری دیکھی جو دین میں آنے کے بعد بھی دیکھی, پھر وہ فقیری دیکھی جو دین میں آنے کے بعد دیکھی, پھر سیاست دیکھی, اور اب تو ماشاءاللہ سے بہت بڑے بڑے ایوانوں میں میرا آنا جانا ہوتا ہے. تو بہت قریب سے دیکھا ہے میں نے, اور بہت کچھ میرے سینے کے اندر ہے جو میں بولتا نہیں ہوں. وقت آنے کے اوپر انشاءاللہ تعالی شیخ عاطف نکالے گا جس سے جو ہے نا وہ تو اس کے اوپر میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں نا یہ بڑی بڑی باتیں کرنا, یہ نیکی کی باتیں کرنا, یہ باتیں جو ہے نا یہ باتیں بہت کرنا آسان ہے. سارے غلط کام کرنے کے بعد یہ بڑی بڑی باتیں کرنا بہت آسان ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ تو اس گناہوں کو معاف کرنے والا. میں تو وہاں پر بھی نیگیٹیوٹی کی بات نہیں کرتا. آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ اللہ نے جو شہرت دی, نام دیا, نیٹ ورک بھی دیا, تعلقات بھی دیے,
اور میرے اندر مزید بھوک ہے ابھی بھی اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے، اور بھی بہت لوگ کر رہے ہیں. میں اپنی طرف نسبت کر کے کہنا جی میں ہی سارے سمندر کا پانی پی جاؤں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن مجھے تو اپنا کام کرنا ہے نا. وہ چڑیا جو پانی ڈال رہی تھی اپنی چونچ سے آگ بجھانے کے لیے، مجھے تو وہ کام کرنا ہے نا. مجھے اور ہر شخص جب ایسا سوچے گا تو ہی تو ایک قوم ایک ملک بن کے سامنے آئے گا. تو میں بس ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ بھئی جتنے بھی اگر ہمارے ملک میں بے روزگار ہیں، لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ بھئی نوکریاں کریٹ کی جائیں. نوکریاں جب کریٹ ہوں گی جب پروجیکٹس ہوں گے، جب پروجیکٹس ہوں گی، جب ڈیولپمنٹس ہوگی، جب پلانٹس لگ رہے ہوں گے، جب فیکٹری کا پہیہ چل رہا ہوگا تو جاب کریٹ ہوگی. جب جاب کریٹ ہوگی تو لوگوں کو پھر ان کے فن کے مطابق جو ہے، ان کے ہنر کے مطابق پیمنٹس ملیں گی. جب کام ہی نہیں ہونا، جب ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہونی، جب پہیہ ہی نہیں چلنا، جب پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اپنی بچانے میں لگا ہوا ہے، پبلک سیکٹر جو ہے وہ اپنی بچانے میں لگا ہے، ہماری اپنی فیملی کے لوگوں کی اتنی فیکٹریاں ہیں، ہماری اپنے لوہے کی بڑی بڑی فیکٹریاں، میرے سسرال کے اندر بھی بہت لوگوں کی. تو ہمیں تو پتہ ہے یہ فیکٹریاں کیسے چلتی ہیں. پلس ہمارا خود فیملی بزنس اس طرح کا رہا ہے کہ ہمارا انڈسٹریل سیکٹر کے ساتھ بہت تعلق ہے. تو بھائی یہ تو پٹھا ہی بیٹھ گیا نا سارا، اچھا خاصا پٹھا بیٹھ گیا. میں کوئی نیگیٹیوٹی کریٹ نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو پھر عروج دے گا اور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. میں خان صاحب کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کروں گا. آج حالانکہ 10 روپے جو ہے وہ پیٹرول بڑھ گیا ہے اور آج باقی چیخیں سننے کو ملی ہیں. پہلے تو نہیں اتنی قوم بولی، لیکن آج میں نے سنی ہے کافی چیخیں ان کی، یہ جو پیٹرول کے 10 روپے بڑھنے کے بعد. تو بھائی خون تو یہ نچوڑ لیں گے. تو میرے دل میں ویسے خیال آیا بھیا کہ اگر وہاں کچھ نہیں ہو سکتا تو تھوڑا بہت ان ممالک کے اندر ہی جو ہمارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی وہ اپنے لوگوں کو سپورٹ کریں. ان کو چاہیے کہ اگر کوئی اچھی جاب ملتی ہے سپورٹ کریں. سیاست کے مارے کہ بھائی اگر میں یہاں کسی کو پاکستان سے لے کے آ گیا تو وہ آگے نکل جائے گا، شریکے میں اس کی واہ واہ ہو جائے گی اور جو ہے علاقے کے اندر وہ بڑا ہو جائے گا. اور بھائی جان اپنے لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے آدمی. کہیں پہ کوئی ویکنسی نکلتی ہے، کہیں جاب نکلتی ہے، تو میں آج اپنے اس طبقے کے لیے جو بھائی نہیں اس ٹائم پر کاروبار کر سکتا، اگر وہ امیزون کے کورسز نہیں کر سکتا، وہ آن لائن کورسز نہیں کر سکتا، وہ اس ٹائم پر فائیور، اپ ورک اور یہ ڈیجیٹل گرافکس، اینیمیشن اور ویب ڈیولپمنٹس اور اس طرح کے پروجیکٹس میں نہیں آ سکتا اگر وہ، تو بھیا یہیں پر بہت سی اپرچونیٹیز مل سکتی ہوں گی جس سے کم گھر کا پہیہ تو چل جائے گا اس کا. میرا مقصد یہ نہیں کہ وہ پرماننٹ ہی اسٹیٹ پہ چلا جائے کہ وہ صرف نوکریاں ہی کرتا رہے. لیکن مین وائل ہمارے فورم سے، اگر ہم شیخ عاطف کے فورم سے کوئی آواز اٹھ سکتی ہے، میں کسی بھی قسم کا تھرڈ پارٹی پلیئر یہاں پر رول ادا کر سکتا ہوں ملک کی ذمہ داری اپنی طرف سے جو ذمہ داری میں کر سکتا ہوں اس کو پورا کرنے کے لیے. تو بھائی جان میں ضرور چاہوں گا جن لوگوں کے پاس کوئی تعلقات ہیں ہمارے فورم پر ضرور ہمیں بتائیں. اگر نوکریاں ہیں کہیں پر بھی ہیں، اچھی جابز ہیں، اچھے پڑھے لکھے آئی ٹی سیکٹر کی جابز ہیں، یا اس ٹائم پر آپ کا جو ہے کیمیکل انجینئرز ہیں، انجینئرنگ فیلڈ کی جابز ہیں، آئی ٹی سیکٹرز کی جاب ہے، ہمیں بتائیں، مجھے بتائیں. میں اپنا، اگر میری ٹیم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس لائف کے اندر، پلیز جی میرا پرسنل ای میل دے دیں، یا میرا جو بھی آفیشیل اکاؤنٹ جو میرا مدرار میں ہوتا ہے، بھائی آپ ان کو ای میل دیں، مجھے ڈائریکٹ آپ لوگ بتائیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک مڈل مین پلے کر کے قوم کے پسے ہوئے لوگوں کو بھائی جان اس ٹائم پر اگر ملک میں نہیں نوکریاں ملنی تو باہر دلوا دیں گے ہم. اور ہم نے ایز اے کمیونٹی اپنی سوسائٹی کو سیو کرنا ہے.